السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ کیا اقرار نامہ طے پایا گیا، اور ساتھ ہی جانیں گے فتنہ خوارج کی شروعات۔ اقرار نامے کی تحریر۔ یہ اقرار نامہ علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان علی بن ابی طالب نے اہل کوفہ اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک منصف یا پنچ مقرر کیا ہے، اور اس طرح معاویہ بن ابی سفیان نے اہل شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک پنچ مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حکم کو قاضی قرار دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حکم الہی اور کتاب الہی کے سوا دوسرے کو دخل نہ دیں گے۔ ہم الحمد سے لے کر والناس تک تمام قرآن مجید کو مانتے اور وعدہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جن کاموں کے کرنے کا حکم دے گا اس کی تعمیل کریں گے، اور جن سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے۔ دونوں پنچ جو مقرر ہوئے ہیں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص ہیں، یہ دونوں جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کے موافق فیصلہ کریں گے، اور اگر کتاب اللہ میں نہ پائیں گے تو سنت رسول اللہ پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد دونوں حکم یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص سے اقرار لیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق صحیح فیصلہ کریں گے اور امت مرحومہ کو جنگ و فساد میں نہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد رمضان تک یعنی 6 مہینے کی مہلت دونوں حکم کو دی گئی کہ اس مدت کے اندر ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں دونوں فریق کو خبر دے کر مقام اوزج دمت الجندل سے قریب جو دمشق اور کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر کے فاصلے پر ہے آ کر اپنا فیصلہ سنا دیں، اور اس عرصے میں زیر بحث مسئلے کے متعلق اپنی تحقیقات کو مکمل کریں اور اپنے خیالات کو جمع کر لیں۔ یہ بھی تجویز ہوا کہ جب کوفہ سے ابو موسیٰ اشعری اور دمشق سے عمرو بن العاص مقام اوزج کی طرف فیصلہ سنانے کے لیے روانہ ہوں تو حضرت علی ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ 400 آدمی اور حضرت امیر معاویہ عمرو بن العاص کے ساتھ 400 آدمی روانہ کریں۔ یہ 800 آدمی تمام مسلمانوں کے قائم مقام سمجھے جائیں گے جن کو دونوں حکم اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ ان باتوں کے طے ہو جانے کے بعد قرارداد کے موافق حضرت علی نے اپنے لشکر سے اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے لشکر سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ فیصلہ سنانے کے بعد دونوں حکم کے جان و مال اور بال بچے سب محفوظ اور امن میں رہیں گے۔ دونوں لشکروں نے بخوشی اس کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اقرار نامے کی 2 نقلیں کی گئیں۔ ان پر حضرت علی کی طرف سے اشعث بن قیس، سعد بن قیس حمدانی، ورقہ بن یحییٰ الجبلی، عبداللہ بن فہل اجلی، حجر بن عدی کندی، عبداللہ بن طفیل عامری، عقبہ بن زیاد حضرمی، یزید بن خزیمیہ تمیمی، مالک بن کعب حمدانی نے بطور گواہ اور ضامن کے دستخط کیے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ابو العور، حبیب بن مسلمہ، زال بن عمرو عذری، حمزہ بن مالک حمدانی، عبد الرحمن بن خالم مخزومی، سمیع بن یزید انصاری، عتبہ بن ابو سفیان، یزید بن الہر ابسی کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہو گئیں
तो एक अबू मूसा अशअरी को दी गई और दूसरी अम्र बिन आस के सुपुर्द की गई। और इसके बाद दोनों लश्कर मैदान सिफ़ीन से सफ़र की तैयारी करके कूफा और दमिश्क की जानिब रवाना हुए। हज़रत अमीर मुआविया कोच और क़याम करते हुए बखैरियत दमिश्क पहुँच गए, लेकिन हज़रत अली के लिए उसी वक्त से एक और नए फितने का दरवाज़ा खुल गया। हज़रत अली ने जब 13 सफ़र सन 37 हिजरी को मैदान सिफ़ीन से कूफा की तरफ वापसी की तैयारी की तो कुछ लोग आपके पास आए और कहा कि वापसी का इरादा ख़त्म कर दें और शामियों पर हमला करें। हज़रत अली ने कहा कि मैं इकरारनामा लिखने के बाद कैसे बदअहदी कर सकता हूँ। अब हमको रमज़ान तक इंतज़ार करना और सुलह के बाद जंग का ख़याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए। ये सुनकर वो लोग आपके पास से चल दिए, लेकिन अलग होकर अपने हम ख़याल लोगों को तरग़ीब दी कि हज़रत अली से जुदा होकर अपनी राह अलग इख्तियार करनी चाहिए। चुनांचे हज़रत अली जब लश्कर को कूफा लेकर रवाना हुए तो रास्ते भर लश्कर अली में एक हंगामा बरपा था कि कोई कहता था कि पंचायत का मुकर्रर होना अच्छा हुआ और कोई कहता था कि बुरा हुआ। कोई कहता था कि इस मामले में पंचायत का मुकर्रर होना शरन जायज़ है। कोई जवाब देता था कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के मामले में 2 हकम को मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। और कोई कहता था कि इस मामले को मियाँ बीवी के मामले से तशबीह देना गलत है। ये हमको खुद अपनी कुव्वत बाजू से तय करना चाहिए था। कोई कहता था कि हज़रत अली ने जंग को मुलतवी करने और उश्तुर को वापस बुलाने का जो हुक्म दिया वो नाजायज़ था, इसको हरगिज़ नहीं मानना चाहिए था। उसके जवाब में दूसरा कहता था कि हमने हज़रत अली के हाथ पर बैत की है, उनका हर एक हुक्म मानना हमारे लिए फ़र्ज़ है। ये सुनकर तीसरा फ़ौरन बोल उठता था कि हम हरगिज़ उनका कोई नामुनासिब हुक्म ना मानेंगे। हम मुख्तार हैं, अक्ल और समझ रखते हैं। किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इसके सिवा हम और किसी की इताअत का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं रख सकते। ये सुनकर कुछ लोग कहने लगते थे कि हम हर हालत में हज़रत अली के साथ हैं और उनकी इताअत को फ़र्ज़ और ऐन शरीयत समझते और उनकी नाफरमानी को कुफ्र जानते हैं। ये बातें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत पहुँची कि हर मंजिल पर आपस में गाली गलोच और मार पीट तक नौबत पहुँच जाती थी। लश्कर की इस बदतर हालत को इस्लाह पर लाने और लोगों को समझाने की हज़रत अली हर मुमकिन कोशिश फरमाते, मगर जलती हुई आग पर तेल डालने वाले लोग भी चूँकि लश्कर में मौजूद थे, लिहाजा हज़रत अली की कोशिशें हस्बे मंशा नताइज पैदा न कर सकीं। 20 गिरोह थे जो बिल्कुल अलग अलग ख़यालात और अक़ायद का इजहार कर रहे थे और एक दूसरे को बुरा कहने, तानो तशनी करने, चाबुक रसीद कर देने और तलवार व खंजर की ज़बान से जवाब देने में देर न करते थे। लेकिन उनमें 2 गिरोह ज़्यादा अहमियत रखते और अपनी तादाद और जोश व खरोश के एतबार से खुसूसी तौर पर काबिल तवज्जो थे। एक वो थे जो हज़रत अली को मुल्ज़िम ठहराते और उनकी इताअत और फर्मा बरदारी को मुतल्लक ज़रूरी नहीं समझते थे, और दूसरे वो जो पहले गिरोह की ज़िद में हज़रत अली को मासूम समझते और उनकी इताअत और फर्मा बरदारी को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी पर भी तरजीह देने के लिए तैयार थे। पहला गिरोह ख़वारिज और दूसरा शियाने अली के नाम से मशहूर हुआ। ख़वारिज के गिरोह में वही लोग इमाम और लीडर थे जिन्होंने हज़रत अली को मजबूर किया था और कहा था कि उश्तुर को जल्द वापस बुलाइए
اور لڑائی کو ختم کیجیے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے میری منشا کے خلاف لڑائی کو بند کرایا اور صلح کو پسند کیا۔ اب تم ہی صلح کو ناپسند کرتے اور مجھ کو ملزم ٹھہراتے ہو، مگر ان کی اس بات کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر 12,000 آدمی حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو کر مقام حرورہ کی طرف چل دیے۔ یہ خوارج کا گروہ تھا۔ اس نے حرورہ میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبداللہ بن القوا کو اپنی نمازوں کا امام، شیس بن ربیع کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اس گروہ نے حرورہ میں اپنا نظام درست کر کے اعلان کر دیا کہ بیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نیک کاموں کے لیے حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں برابر خطا کار ہیں۔ خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی نے نہایت ضبط و تحمل اور درگزر سے کام لیا۔ کوفہ میں داخل ہو کر پہلے ان لوگوں کے بال بچوں کو جو صفین میں مارے گئے تھے ہمدردی دی اور کہا کہ جو لوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عباس کو خوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ عبداللہ بن عباس نے ان کی لشکرگاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ بحث و مباحثے کے لیے بھی تیار تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کی باتوں کو رد کرنا شروع کیا۔ اس طرح عبداللہ بن عباس سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ حضرت علی بھی خود ان کی لشکرگاہ میں تشریف لے گئے۔ پہلے آپ یزید بن قیس کے خیمے میں گئے، کیونکہ یزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔ حضرت علی نے یزید کے خیمے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یزید بن قیس کو الفہان اور رے کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد اس جلسے میں تشریف لائے جہاں عبداللہ بن عباس سے خوارج کا مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ سمجھدار اور پیشوا کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن القوا۔ آپ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بیجا حکم چلانے کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کو روکنے اور بند کرنے کی نہ تھی، مگر تم نے لڑائی کو بند کرنا ضروری سمجھا اور مجھ کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنی پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لے لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ خوارج نے یہ سن کر کہا کہ یہ امیر معاویہ نے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہرگز انصاف کی بات نہیں۔ اس کے لیے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القتل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نے در حقیقت آدمیوں کو حکم نہیں بنایا، حکم تو قرآن مجید ہی ہے۔ آدمی قرآن مجید کے فیصلے کو سنا دیں گے۔ غرض اسی قسم کی باتیں دیر تک ہوتی رہیں۔ خوارج کے ایک سردار کو حضرت علی اصفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ادھر عوام پر ان باتوں کا کچھ اثر ہوا، خوارج خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے نرمی اور شفقت کے ساتھ فرمایا کہ چلو
شہر کوفہ کے اندر چل کر قیام کرو۔ اس 6 مہینے کے عرصے میں تمہاری سواری اور بار برداری کے جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دشمن کے مقابلے کو نکلیں گے۔ یہ سن کر وہ رضامند ہو گئے اور حضرت علی کے ساتھ روانہ ہو کر بصرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ جب 6 مہینے کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو حضرت علی نے بصرہ سے عبداللہ بن عباس کو بلایا اور شریح بن ہانی الحارفی کو 400 آدمیوں کی سرداری پر اور عبداللہ بن عباس کو نمازوں کی امامت پر مقرر فرما کر ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ مقام ازرج کی طرف روانہ کیا، اور شریح بن ہانی کو سمجھا دیا کہ جب ازرج میں عمرو بن العاص سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ راستی اور صداقت کو نہ چھوڑنا اور قیامت کے دن کو یاد رکھنا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی عمرو بن العاص کو 400 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کو سننے اور مقام ازرج کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے مکہ اور مدینہ سے بھی کچھ بااثر بزرگوں کو بھی تکلیف دی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا باہمی اختلاف دور کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن ابی وقاص جیسے حضرات تشریف لے آئے، اور ازرج میں جمع ہونے کے بعد لوگوں کو سخت انتظار تھا کہ کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے، لیکن مقام ازرج میں حکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ وہاں آپس میں حکمین کو خود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا۔ جس وقت حضرت علی ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ سے ازرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف سے ہرقز بن زہیر نے آ کر حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے، اب بھی آپ باز آ جائیے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے سے کوچ کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں اقرار نامے کے خلاف بدعہدی پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہرقز بن زہیر ہے جو حضرت عثمان کے واقعہ قتل کے ہنگامے میں باغیوں کا خاص الخاص سردار تھا، اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا۔ غرض عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن الحرث، عبد الرحمن بن عبد لگوز زہری، ابو جہم بن حذیفہ، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص وغیرہ حضرات جب سب ازرج میں پہنچ گئے تو ان خاص الخاص اور نامور حضرات کی ایک محدود مجلس قائم ہوئی، اور اس میں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص بھی تشریف لائے۔ اس خاص صحبت میں عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کی بات چیت شروع ہوئی۔ عمرو بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری سے پہلے اس بات کا اقرار کرایا کہ حضرت عثمان غنی مظلوم قتل کیے گئے، پھر اس بات کا بھی اقرار کرایا کہ حضرت امیر معاویہ ہمجد ہونے کی حیثیت سے حضرت عثمان کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کبھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی، ان کو تسلیم کرنے میں ان کو کوئی تعمل نہ ہوا۔ پھر عمرو بن العاص نے مسئلہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ ان باتوں کو سن کر ابو موسیٰ اشعری نے مخالفت کی اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی ان خصوصیات سے مجھ کو انکار نہیں، لیکن امت مرحوم کی عمارت،
ان کو حضرت علی یا دوسرے محترم حضرات کی موجودگی میں کیسے سپرد کی جا سکتی ہے؟ یہ باتیں حضرت علی میں فائق موجود ہیں، یعنی وہ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ علم، شجاعت، تقوی جیسے صفات میں بھی وہ خاص طور پر ممتاز ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ میں انتظامی قابلیت اور سیاست دانی زیادہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ تقوی اور ایمانداری کے مقابلے میں یہ چیزیں قابل لحاظ نہیں۔ غرض اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو ہٹا کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر اس وقت آنکھ بند کیے ہوئے اپنے کسی خیال میں مگن بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا نام سن کر اور آنکھیں کھول کر بلند آواز سے کہا کہ مجھ کو منظور نہیں۔ جب دیر تک بات چیت جاری رہی اور کوئی ایسی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے، تو عمرو بن العاص نے اپنی یہ رائے بھی پیش کی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کی مخالفت اور جنگ سے تمام مسلمان مصیبت اور فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر چل کر جلسہ عام میں اس کا اعلان کر دیں۔ اگرچہ دونوں صاحب اس رائے پر متفق ہو گئے، لیکن یہ رائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی، کیونکہ حضرت علی اپنی معزولی کو ہرگز تسلیم نہیں فرماتے اور حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور کچھ صحابہ کرام کو اپنے معاون رکھتے ہوئے اس فیصلے کو رضامندی اور خوشی کے ساتھ نہیں سن سکتے تھے۔ بہرحال باقاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوا۔ تمام آدمی جو فیصلے کو سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے فوراً جمع ہو گئے۔ ممبر لا کر رکھا گیا اور دونوں پنچ دوسرے بااثر حضرات کے ساتھ وہاں آئے۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اعلان کر دیجئے اور فیصلہ جو ہو چکا ہے لوگوں کو سنا دیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا، لوگوں، ہم دونوں نے بہت غور کیا، لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفق نہ ہو سکے۔ اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سناتا ہوں اور امید ہے کہ اسی تجویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی نااتفاقی دور ہو کر ان میں صلح قائم ہو جائے گی۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمرو بن عاص دونوں متفق ہیں یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو معزول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے اتفاق رائے سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ مجمع نے اس تقریر کو سنا اور ابو موسیٰ ممبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص ممبر پر چڑھے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابو موسیٰ نے اپنے دوست حضرت علی کو معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کے قائم مقام کے مستحق ہیں۔ عمرو بن عاص کی تقریر سن کر عبداللہ بن عباس اور دوسرے حضرات نے ابو موسیٰ اشعری کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم فریب کھا گئے۔ ابو موسیٰ نے
अम्र बिन आस को सख्त अल्फाज कहे कि तुमने बाहमी करारदाद के ख़िलाफ़ इजहार किया और मुझको धोखा दिया। गरज फ़ौरन मजलिस का सुकून दरहम बरहम होकर बदनज़मी की कैफियत पैदा हो गई। शामी लोग अम्र बिन आस के साथ खुशी खुशी दमिश्क को जा रहे थे और उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन और खिलाफतुल मुस्लिमीन कहना शुरू कर दिया था। दमिश्क में पहुंचकर शामियों ने हज़रत अमीर मुआविया को कामयाबी की खुशखबरी सुनाई और उनके हाथ पर सब ने बैत की।